بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، نیپال اور چائنا کی سرحد پر موجود ماؤنٹ ایورسٹ کو دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ زمین کے سینے پر سر اٹھائے اس پہاڑ کی بلندی 8,848 میٹر ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھنا کسی بھی صورت آسان نہیں ہے، کیونکہ اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے نہ صرف آپ کو خراب موسم اور تند و تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو سانس لینے میں دشواری اور ترش راستوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی کوشش 1921 سے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن بارہا اس پہاڑ پر چڑھنے میں ناکامی کے بعد اس پہاڑ کو سر کرنا ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن پھر بھی نڈر اور جانباز انسانوں اور اس پہاڑ کا مقابلہ جاری رہا۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ اس پہاڑ کو سر کرنے کی جی جان سے کوششیں جاری رہیں، لیکن اس پہاڑ کو سر کرنا کسی بھی صورت آسان نہیں ہے۔ یہاں ناکامی کا مطلب صرف اور صرف موت ہوتا ہے، اور آج بھی اس پہاڑ کی جھولی میں موجود انسانوں کی لاشیں اس پہاڑ کے خونخوار ہونے کی غماز ہیں۔ اس پہاڑ کو سر کرنے کی اکثر کوششیں ناکام ہی ہوتی رہی ہیں، حتیٰ کہ نیپال کے ایک باشندے تینزنگ نارگے نے اس پہاڑ کو سر کرنے کی ٹھان لی۔ تینزنگ بچپن سے ہی پہاڑوں کی کوکھ میں پلا بڑھا تھا، اس لیے باقی کوہ پیماؤں پر تینزنگ کو ایک برتری حاصل تھی، لیکن یہاں تینزنگ کا مقابلہ کسی عام پہاڑ سے نہیں تھا، بلکہ تینزنگ کا مقابلہ دنیا کے سب سے بلند پہاڑ ایورسٹ سے تھا۔ تینزنگ نے سفر کے لیے اپنا سامان باندھا اور نکل پڑا۔ تینزنگ سے پہلے جارج میلری اور اینڈریو ایروائن نے 1924 میں اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے، اور جارج میلری کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے موت واقع ہو گئی، حتیٰ کہ جارج میلری کی لاش بھی نہ مل سکی۔ اور ناظرین یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ میلری کی لاش 75 سال کے بعد 1999 میں ملی۔ تینزنگ ان تمام خطرات سے آگاہ تھا، لیکن ہمت اور جنون ہو تو کسی خطرے سے ڈر نہیں لگتا۔ تینزنگ کے ساتھ ایک اور شخص ریمنڈ لیمبرٹ بھی تھا، جو کہ ایک سوئس کوہ پیما تھا۔ دونوں نے آخر اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اپنا بیس کیمپ بنا لیا اور پھر آہستہ آہستہ اس پہاڑ پر چڑھتے رہے، لیکن آخر 8,595 میٹر کی بلندی پر پہنچ کر موسم اور حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ان کوہ پیماؤں نے مزید آگے جانے کو بیوقوفی ہی سمجھا اور اپنی جان بچا کر واپس لوٹ آئے۔ اس بار یہ لوگ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سے صرف 75 میٹر ہی دور تھے، لیکن پھر بھی انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ 1953 میں تینزنگ پھر لوٹا، اور اس بار تینزنگ کا مقابلہ پہاڑ سے بھی تھا اور 2 برطانوی کوہ پیماؤں سے بھی، کیونکہ پہاڑ پر سب سے پہلے چڑھنے والے کو ہی یاد رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اب مزید کوششوں کی ضرورت تھی۔ برطانوی کوہ پیماؤں میں ٹام برڈیلن اور چارلز ایونز شامل تھے، جبکہ اس بار تینزنگ کا ساتھی نیوزی لینڈ کا باسی تھا، جس کا نام ایڈمنڈ ہیلری تھا۔ بیس کیمپس ایک بار پھر سے بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ٹام برڈیلینڈ اور چارلز ایونز کی ٹیم اس پہاڑ کی چوٹی سے 100 میٹر قریب پہنچ گئے، لیکن تب وہ اتنے تھک چکے تھے کہ آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ واپس لوٹ گئے۔ پھر تینزنگ اور ہیلری نے بھی پہاڑ پر چڑھائی شروع کی۔ ان دونوں نے ہمت نہ ہاری اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے چلے گئے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بات بھی بتائیں گے کہ کیسے ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان بچائی اور کیسے یہ لوگ مرتے مرتے بچے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ویڈیو سپانسر کے بارے میں بتاتے چلیں۔ اگر آپ بھی گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو ای ایڈونچر کلب کا فون نمبر اس وقت سکرین پر آ رہا ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بذات خود کوہ پیمائی سیکھنا چاہتے ہیں تو ای ایڈونچر کلب اسلام آباد اور راولپنڈی میں راک کلائمبنگ بھی سکھاتا ہے، اور یہ کلب بہترین پروفیشنل کلب ہے اور بندہ ناچیز خود تجربہ کر چکا ہے، اس لیے آپ کو بالکل فکر کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا اگلا ٹرپ یادگار ٹرپ ہو تو آپ ان سے رابطہ ضرور کریں۔ ان کا فون نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو ناظرین محترم، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ تینزنگ اور ہیلری نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک جگہ پر پہنچ کر ایک کھائی کو عبور کرتے ہوئے ہیلری کا پاؤں پھسل گیا اور اب ہیلری کی موت یقینی تھی، لیکن تینزنگ نے بروقت رسی پھینک دی، جس کو پکڑ کر ہیلری لٹک گیا اور کھائی میں سے گرتے گرتے بچ گیا۔ اور اسی طرح ایک بار ہیلری نے بھی تینزنگ کی جان بچائی، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تینزنگ بالکل بے ہوش ہونے والا تھا، اور عین موقع پر ہیلری نے ہمت کر کے تینزنگ کا آکسیجن پائپ صاف کر دیا
اور یوں تینزنگ کی بھی جان بچ گئی۔ لیکن ان خوفناک واقعات کے بعد بھی ان نے ہمت نہیں ہاری اور مزید اوپر کی جانب سرکتے رہے، اور بالآخر تینزنگ نار گئے اور ایڈمنڈ ہیلری نے 29 مئی 1953 کو صبح 11:30 بجے اس پہاڑ کی چوٹی پر قدم رکھ لیے، اور یوں ماؤنٹ ایوریسٹ، جسے دنیا کا بلند و بالا پہاڑ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس کو بھی حضرت انسان نے سر کر لیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔